الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنها قالت كيف اقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في زيارة القبور قال قول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت قبور کیا کروں؟ فرمایا ہاں، اور یوں کہا کرو کہ مومنوں مسلمانوں کے گھر والوں پر سلام ہو، اللہ ہمارے اگلوں پچھلوں پر رحم فرمائے اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے مسلم شریف کی کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک بتا رہی۔ اماں جی نے پوچھا نا تو یہاں سے ہی پتہ چلا۔ ایک روایت ہے وہ آگے انشاءاللہ اسی باب میں آئے گی، میں اس کا بھی عرض کر دوں گا۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے جو نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اے اللہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کر، یہ پہلے حدیث تھی، یہ ناسخ ہے اس حدیث کی جو پہلے تھی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے مردوں کو بھی منع کر دیا کہتا ہے قبروں کی زیارتیں نہیں کرنا، پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ٹھیک ہے اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی۔ اب میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر آگے مزید تفصیل سے اگلی حدیث پاک کے ضمن میں عرض کروں گا، اس میں مزید تفصیل ہے کہ ایک علت تھی جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، وہ تھا بے صبری۔ وہ بے صبری ہو جاتی ہے، وہ علت تھی، وہ انشاءاللہ میں اگلی حدیث پاک جب آئے گی اس میں مزید تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ البتہ اتنا اس حدیث پاک سے سمجھ لیں کہ عورتیں بھی زیارت کر سکتی ہیں، قبرستان جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، وعن محمد بن نعمان یرفع الحدیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت محمد ابن نعمان سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے ہیں۔ فرمایا جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر پر ہر جمعے زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور وہ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنا یہ آپ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، سنت ہے، حکم ہے، ہاں جی۔ اور ضروری نہیں کہ بندہ اسی دن جائے، اس دن پہ تو زیادہ ثواب کی بات ہے، سید الایام ہے تو اگلے پورے ہفتے بھی جا سکتا ہے، ہفتے کو اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جب بھی اس کا دل کرے جمعے کے پورے ہفتے میں جو ہے جب بھی اس کو وقت ملے اپنے ماں باپ کی قبر پہ لازمی جایا کرے۔ اچھا جی، اب ایک ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کے ماں باپ دوسرے شہر میں مدفون ہیں، میرے دادا جان، میری دادی جان، وہ اب ہمارے گاؤں میں مدفون ہیں، بندہ ہر جمعے نہیں جا سکتا، ہاں جی۔ جمعۃ المبارک اگر ان کی زیارت کرنے کے لیے ادھر جائے تو ادھر سے تو جمعہ رہ جائے گا، ہاں جی، 5-6 گھنٹے کا سفر جانے کا ہے، 5-6 آنے کا ہے، تو سارا دن تو ادھر نکل جائے گا۔ تو اس کا پھر کیا حل کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس دن پھر ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، مغفرت کی دعا کر دی جائے۔ حدیث پاک کے اندر اب یہ عمل کرنا، یہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دینا اور یا ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرنا، گویا کہ یہ اسی طرح خدمت کر رہا ہے جس طرح زندگی میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں جو ہے وہ، اور میں مفہوم عرض کرتا ہوں بیانی ہی، اس کے الفاظ نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد 3 کام کرو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے اور علماء کا یہاں پر تبصرہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک یہ کہ ہر جمعے ان کی قبروں کی زیارت کرو اور ان کے لیے دعا ختم پڑھو، ایصال ثواب کرو۔ دوسرا، ان کے قرض ادا کرو۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہر ایک بندے کو اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے۔ زندگی میں بعض مرتبہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، قرض اٹھانا پڑتا ہے، اور جو ایک غریب آدمی قرض اٹھا رہا ہے ظاہری بات ہے اس کے پاس کمی ہے تو ضرورت مند ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ قرض ادا نہیں کر پاتا۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ طاقت دی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قرضوں کو ادا کریں۔ دیکھیں صدقہ خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن صدقہ خیرات کرنے سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے قرضوں کو ادا کیا جائے، اپنے بڑوں کے قرض کو ادا کیا جائے۔
آپ کے ماں باپ تو تڑپ رہے ہوں ضروریات زندگی کی اشیاء کے لیے اور ہمارے دسترخوان چلتے ہوں، حضور یہ درست نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کے اوپر اگر زندگی میں کوئی قرض چڑھ گیا یا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے وعدوں کو پورا کریں، ان کے قرضوں کو ادا کریں۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے قرض ادا کرنا یہ ایک نیک اور تابعدار اولاد کی نشانیوں میں سے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تابعدار اولاد کی نشانیوں میں سے۔ تیسرا کہ والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کو اپنا باپ اور ماں سمجھو، یعنی ان کے ساتھ بھی اسی طرح محبت اور پیار کیا جائے جس طرح ان کے والد نے ان کی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان کی والدہ نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ حدیث پاک بھی اس بات کی جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ نیکی کرنے والا لکھا جائے گا۔ والد گرامی کے بعد ان کے دوستوں، اب تو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، اب تو دوستی یاری جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہو گیا ہے، لیکن مجھے نا اب میں نے ایک زمانہ ہو گیا اس بات کو دیکھے ہوئے۔ پہلے جب کوئی فوت ہوتا نا جی، یا زندگی میں جب بڑے دو ملتے ہوتے تھے تو وہ پگڑیاں تبدیل کرتے تھے، اے میری پگڑی تیرے سر پہ، تیری میرے سر پہ، یعنی کہ اب تیرا گھر میرا گھر ہے، میرا گھر تیرا گھر ہے، تیری عزت میری عزت ہے، میری عزت تیری عزت، اب تو نے میری گھر کی لاج اور عزت رکھنی ہے اور میں تیرے گھر والوں کی لاج اور عزت رکھوں گا۔ مرتے دم تک وہ لوگ اس قول کو نبھاتے تھے۔ آج تو بابا جس کے تھالی میں کھاؤ نا چھید کرنا، اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ جس کا نمک کھاؤ اس کے ساتھ نمک حرامی کرنا، یہ دوستی کا ایک معیار ہو چکا ہے۔ ہاں جی، ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ کا ایک انڈا نہ ملے، ہم چاہتے ہیں مرغی کو ذبح کر کے اس کے سارے انڈے کھا جائیں، اور وہ بجائے اس کے کہ اس میں سے سارے انڈے نکالنے کی لالچ میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ روزانہ کے ایک انڈے سے بھی جاتے ہیں۔ اب دوستی یاری یہ ہو چکی، جس کے ساتھ یاری ہوگی، جس کا نمک کھائیں گے اس کے ساتھ نمک حرامی کرنا، اس کے ساتھ غداری کرنا، منافقت کرنا، یہ اب اس دور کی دوستی یاری کا ایک مزاج ہو۔ میں نے شروع میں میرے پاس تھی نسان سنی گاڑی، ڈیزل گاڑی تھی، بڑی پاورفل انجن والی، اور جوانی بھی تھی، ہمیں نا جی ریس لگانے کا شوق تھا، بڑی کمال گاڑی تھی۔ اس کا جو ہے نا ایکسیلیٹر ایسے بس پیر رکھیں تو گاڑی کہتی تھی میں جانی ہے، وہ پاورفل انجن تھا۔ میرے ساتھ کوئی 3-4 لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے، 2 آگے بیٹھے ہوئے، 5-6 لڑکے میرے ساتھ۔ اچھا جی، گاڑی جناب ہم نے فل سپیڈ میں لگائی ہوئی ہے، 120 کی رفتار میں ہم جا رہے ہیں، اچانک آگے سے ٹانگا ریڑا آ گیا، وہ گلی سے اچانک نکلا، گڈی دے وچ وجہ جناب، ونڈ سکرین ٹوٹ گئی، چھت بہہ گئی جناب۔ اچھا جی، وہ سارا میں چونکہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ اوپر بیٹھی، میں تو وہاں پھنس گیا، اور ساتھ والے بچ گئے، انہوں نے دروازے کھولے، پچھلے نے دروازے کھولے اور نس گئے، چلو جی میں اکلا گڈی دے وچ پیا پھنس گئے۔ اس دن کے بعد حضرت صاحب یاری دوستی انجی چھڑ دیتی۔ اب میرا یار دوست یا بابا ہوگا، آپ کو بزرگ آدمی ملے گا، بس 50 سال سے نیچے کوئی بندہ اس وقت میرا دوست نہیں ثابت کر سکتا۔ اس علاقے میں مجھے 6 سال ہو گئے، مجھے بتائیں میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ کو بابے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، یا میں آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے نظر آؤں گا، یا درس و تدریس کے معاملے میں نظر آؤں گا، یا کہیں بیٹھا نظر آؤں گا تو بابوں کے ساتھ بیٹھا نظر آؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غداری نہیں کرتے، ورنہ ہوں یاری دا نہ ہی غداری۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔